لیکن سر یہ تو آپ نے بھی شیخ صاحب دیکھا ہوگا نا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، پارشل ہونا چاہیے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ڈیلی ویجز ہیں ان کا کیا ہوگا، لیکن پھر پنجاب نے وزیر اعظم سے الگ ہی فیصلہ کر کے لاک ڈاؤن کر دیا. یہ تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. دیکھیں وہ عمران خان کو غریبوں کی درد اور فکر ہے، اس کی فکر کو آپ بے معنی نہ سمجھیں. اب تو دکاندار بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں دکانیں کھولنے دو، یہ نہ ہو کسی دن یہاں پولیس بھی ہو اور ہم دکانیں کھول لیں. لوگوں کا روزگار، لوگوں کے پاس صورتحال، سفید پوش آدمی، پہلے تو غریب کی بات کرتے تھے، آپ ڈیلی ویجر کی بات کرتے تھے، اب تو سفید پوش بھی بڑے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان کے بھی بڑے مسئلے ہیں. شیخ صاحب آپ نے تو ہمیشہ یہ کہا نا کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، عوام کی نبض میں کیری کرتا ہوں. آپ رہتے بھی انہی علاقوں میں ہیں جہاں بڑے گنجان آباد کنجسٹڈ ایریا. کیا میں آپ کو بیان دے کہ اگر خدا نہ خواستہ کورونا تیز ہو جائے، ابھی ہم نے 35,000 کا کیا ہے ٹیسٹ، اگر لاکھ کا ہوتا ہے، 2 لاکھ کا ہوتا ہے، اگر 35,000 میں 3500 نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10% ہے. اگر 1 لاکھ کا ہوتا ہے اور 10,000 نکل آتے ہیں، اگر 2 لاکھ کا ہوتا ہے اور 20,000 لوگ نکل آتے ہیں، میں آپ کو بیان دے کر اپنے پھانسی ٹکٹکی پہ لٹک جاؤں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن بھی ہو، لیکن ان علاقوں کو زیادہ لاک ڈاؤن کیا جائے جہاں سے خطرہ ہے زیادہ بیماری کا. اور عمران خان کو غریب کا درد ہے اس لیے وہ کہتا ہے، ورنہ لاک ڈاؤن کی وہ مخالفت تو نہیں کر رہا کہ وہ لاک ڈاؤن کا مخالف ہے. نہیں، آپ کیوں پھانسی چڑھ جائیں جبکہ ملک کا وزیر اعظم مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر آپ بھی یہ کہیں کہ لاک ڈاؤن اسپیسیفک ہوں، منطقی ہوں، لاجیکل ہوں، خاص ایریاز میں کیے جائیں، خاص طریقے سے کیے جائیں. میں لاک ڈاؤن کا حامی ہوں، میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا میں لاک ڈاؤن کا حامی ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ ایسی جو بات سوچ عمران خان کی ہے کہ غریب تک روزی روزگار پہنچے، یہ بھی ضروری ہے. میں تو ڈبل کھیل رہا ہوں نا، ادھر بھی کھیل رہا ہوں، ادھر کی بھی بات کر رہا ہوں اور ادھر کی بھی کر رہا ہوں. نہیں، لیکن آپ کیبنٹ ممبر ہیں نا سر، بڑے ذمہ دار ہیں، عوامی آدمی بھی ہیں. تو اب کیبنٹ کی سوچ ہے کیا؟ آج یقینی طور پہ لاک ڈاؤن کی بھی، آج کورونا کی بھی تو ڈسکشن ہوئی ہوگی نا کیبنٹ میں، صرف ویٹ اور شوگر کی تو نہیں ہوئی ہوگی. کورونا کی ڈسکشن ہوئی، غریبوں کو امداد دینے کے لیے ڈسکشن ہوئی کہ کیسے ان کو پیسے دیے جائیں، کیسے بانٹے جائیں، کیا کیا جائے. یہ سارا کچھ ہوا، کیسے فنڈ پہنچیں، کس طرح بینکوں کو کہا جائے کہ یہ امداد فوری طور پہ کیش ہو، یہ ساری باتیں وہاں ہوئی ہیں. لیکن شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا صوبائی حکومتوں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں، گلی گلی محلے میں ان کو اشیاء خورد و نوش، اناج اور اس طرح سے چیزیں دے سکتے ہیں؟ کیا یہ سلوشن پریکٹیکل ہو سکتا ہے سندھ اور پنجاب کے لیے؟ نہیں، اب وہ بھی 12,000 روپیہ دے رہے ہیں، 25 لاکھ لوگوں کو وہ بھی 12,000 روپیہ دینے لگے ہیں پنجاب والے. نہیں، میرا مطلب ہے جو یہ کہا گیا نا کہ گھر گھر پہنچائیں گے ہم لوگوں کو، آپ گھروں میں بیٹھیں، اس سے بہتر نہیں ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. ہاں، بڑا مشکل کام. اس سے بہتر نہیں ہے آپ اپنے، اس سے بہتر ہے کیش دی جائے. ہاں کیش دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کریانہ سٹور اور جنرل سٹور کو 24 گھنٹے کھول دیں اور وہاں سے اگر کسی کو مفت دینا ہے تو اس کو کریڈٹ پہ یا ادھار پہ دینا شروع کر دیں. یہ سوچ رہے ہیں لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں، صبح شام بیٹھتے ہیں، ہر روز بیٹھ رہے ہیں، پوری ٹیم ہے، فوج ہے اس میں، سویلین ہے، ڈاکٹر ہیں، منسٹرز ہیں، سارے یہ بیٹھ کے ہر روز اس کو بحث کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر روز کی جاتی ہے. آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نے ڈبل سیاست کھیلی ہے کہ مراد علی شاہ ایک بات کرتے رہے ہیں، بلاول بھٹو نے کہا میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں، وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں کورونا پہ؟ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے، سب اپنے ساتھ ہیں اس وقت. ان کا کچھ نہیں بننے جا رہا. میڈیا کھیلتے رہیں، آپ کے پروگرام کرتے رہیں، دیٹس اٹ. کوئی ان کی صورتحال نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں غریب کی بستیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی 1-2 دن کے بعد. کہاں پہ؟ غریب کی بستیاں جو ہیں کراچی میں نکلنا شروع ہو جائیں گے جی. مچھر کالونی، ملیر، یہ دوسرے علاقے، ملیر تو چلیں کینٹ ہے، اس کو چھوڑ دیں. ایسے ہی ہے نا، جب یہ انہوں نے شہباز گل سے باقاعدہ ٹویٹ کروایا گیا. شہباز گل تو خود ٹویٹ نہیں کر سکتے نا اس قسم کا. دیکھیں میں موئی صاحب، میری گزارش سنیں، میں لوگوں کے تبصروں پہ اپنا پروگرام نہیں کرتا. جس نے تبصرہ کیا اس سے پوچھو. نہیں، آپ چونکہ مجھ سے آپ میری بات کریں. میں گورنمنٹ کا سپوکس پرسن نہیں ہوں کہ میں ان کی صفائی دوں یا ان کے بارے میں رائے دوں. بڑے سپوکس پرسن ہیں ہم، کافی بڑی تعداد ہے سپوکس پرسن کی. کسی سپوکس پرسن کو بلائیں، وہ اس پہ آپ کو تبصرے کا جواب دے. شیخ صاحب انسائیڈر تو ہے نا آپ سسٹم کے؟ میں انسائیڈر جو چیز، میرا مطلب ہے اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ شہباز گل نے یہ کہا، جہانگیر ترین نے یہ کہا، مجھے کیا پڑی ہے؟ میں نے آپ کو پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ عمران خان نے آج کیبنٹ میں کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں فورینزک رپورٹ کے بعد کسی کو بھی.
چاہے کوئی نہ ہو. شیخ صاحب آپ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بھی اب احتیاط پہ آ گئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے پھر شیخ صاحب؟ یہ والا نہیں, میں احتیاط کب پیدا ہوا سر؟ کوئی احتیاط نہیں. میں نے آپ نے اتنی بڑی بات میں نے آپ کو کہہ دی ہے کہ یہ 68% چینی کابل گئی ہے, اس سے بڑی بات آپ کو کون کہے گا؟ کوئی وزیر نہیں کہے گا آپ کو. لیکن جو بات کرنے والی ہے میرے لیول کی وہ میں کر رہا ہوں. اب میں جہانگیر ترین کی صفائی پیش کروں میرے لیے تو مناسب نہیں ہے نا. اچھا, لیکن یہ جو محتاط شیخ رشید ہے اس کی کب ہوئی ہے سر پیدائش؟ نہیں, محتاط نہیں, ابھی بھی ٹھیک ہوں. میں جو بات میں کر رہا ہوں کوئی نہیں کر رہا. جس حد تک مجھے جانا ہے اتنا تو مجھے پتا ہے کہ کہاں میں نے جانا ہے, کہاں میں نے نہیں جانا. اچھا شیخ صاحب, آپ چونکہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے لیکن سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو, پرائم منسٹر عمران خان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ, اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے بڑی بات پوچھو. یہ جو پی ٹی آئی اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتی رہتی ہے ہر 3-4 سال کے بعد, اس کا پچھلا گارڈ چینج ہوتا ہے, نیا اس میں انجن لگ جاتا ہے یا نئے ڈبے لگ جاتے ہیں. 2011 کے بعد بھی یہ ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا 2006-07 میں. یہ ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اب پی ٹی آئی کس کو کہیں گے ہم عمران خان کے علاوہ؟ کوئی بچا ہے پی ٹی آئی میں؟ عمران خان ہی پی ٹی آئی, عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی عمران خان ہے, وہی لوکوموٹیو ہے, باقی سارے ڈبے ہیں, باقی سارے ڈبے ہیں. عمران خان ہی چڑھائی چڑھ سکتا ہے. عمران خان نے فیلڈ بدلی ہے, عمران خان کی وہ پارٹی ہے, عمران خان نے یہ پارٹی بنائی ہے, عمران خان نے ان کو جتایا ہے, عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں, پی ٹی آئی جانے تو یہ سارے لوگ جانے. لیکن شیخ صاحب یہ تو دنیا بھر کی سیاست میں ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں, جیسے انڈسٹریل گروپس ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, ٹائکونز ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ہوتے ہیں, پھر جب وہ پارٹی طاقت میں آ جاتی ہے تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. جیسے ہندوستان میں سارا انڈسٹریل گروپ جو ہے وہ نریندر مودی کو سپورٹ کرتا ہے, ریلائنس گروپ ہو, امبانیز ہو. تو پاکستان میں یہ نہیں, آپ سمجھتے ہیں یہاں نہیں ہو سکے گا, یہ چینج ہو جائے گا یہ سب کچھ؟ نہیں, یہاں نہیں ہو سکے, یہاں نہیں ہو سکے. عمران خان جو ہے وہ اپنی مرضی کی فیلڈنگ میں کھیلتا ہے, اپنی مرضی کی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کس کو کہاں چلانا ہے, کب تک چلانا ہے, اور جب وہ وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے مڑ کر نہیں دیکھتا. جب وہ وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان تو پھر مڑ کے نہیں دیکھتے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ اس انتہائی دلچسپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب, وفاقی وزیر ریلوے ہیں, سربراہ عوامی مسلم لیگ, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید احمد جو ہیں وہ اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محتاط ہیں جب وہ سیاست کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں, جتنی بات پہلے ہو چکی ہے. شیخ صاحب, اگر عثمان بزدار صاحب نے دیا, چھوٹا سا یہ ہے کہ اب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی یہ سوال پوچھا جائے گا, یہ چیز ظاہر ہے کہ سوال تو اب آ گیا لوگوں کے ذہن میں کہ آخر عثمان بزدار نے ہی سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا جبکہ فائنانس منسٹر نے رد کر دیا تھا فائل پہ, تو عثمان بزدار سے یہ پوچھا نہیں جائے گا؟ دیکھیں, عثمان بزدار کے پاس بھی کوئی نہ کوئی تو جواب اس نے بنایا ہوگا نا. عمران خان کو اس نے کوئی نہ کوئی فلم دکھائی ہوگی کہ جناب یہ لاہور آ گئے ہوئے تھے سارے گنے والے کو لے کے, وہ سادہ اور شریف آدمی ہے. اس کو یہ تو نہیں پتا ہوگا نا کہ یہ گنے والے سارے یہ شوگر والی لے کے آتے ہیں. انہوں نے لاہور کے چوکوں میں ڈیرے ڈالے ہوں گے, وہ بسوں پہ آئے ہوں گے, یہ ساری بسیں شوگر مل والوں نے اس کو لے کے دی ہوں گی, اور اس نے سمجھا ہوگا کہ میں لاہور میں بجائے اس کے کہ گھراؤ جلاؤ, اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کر دوں. مجھے نہیں پتا اس نے کیوں کام کیا, لیکن یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ جلدی آ گئی ہے. اس کو 25 تاریخ کو ہی آنا چاہیے تھا, ورنہ ادھر سے روزہ ہوگا 25 تاریخ تک آپ یہی فلم چلاتے رہیں گے, آٹا اور چینی والی, اور آپ کے پاس کوئی عنوان نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ واجد ضیاء کی جو فورنزک رپورٹ ہوگی اس میں بھی یہی لکھا ہوگا کہ عثمان بزدار چونکہ سادہ اور شریف آدمی ہے, اس کو بیچارے کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ سب سے بڑا صوبہ تو پنجاب ہی ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں مجھے پتا کیا لکھا سادہ اور شریف تو آپ اربوں روپے کی دے دیں سبسڈی اور اس میں یہ کہیں کہ سادہ اور شریف پتہ نہیں چلا. دیکھیں, اس 2 سالوں میں پھر بھی 2.5 ارب پہ یہی ان چوروں کی بھی بات کریں نا جنہوں نے 20-20 ارب کی سبسڈی دی, حمزہ شہباز اور سارے لوگوں کی بات بھی کریں. اب تو یہ سارے سبسڈی والے ایک ہی تول میں آ جائیں گے نا, ایک ہی لائن اور لینتھ میں ہوں گے. ان کی بھی ذکر کریں جنہوں نے 1-2 مہینے میں 20-20 ارب کی دی. انہوں نے تو 2 سالوں میں 2 ارب روپے کی یا 2.5 ارب روپے کی دی.
اچھا شیخ صاحب، کیا ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اور اس کا سپورٹ بیس اور میڈیا کچھ اس قسم کی صورتحال پیدا کر چکے ہیں جہاں پر جو اپوزیشن کی تنقید ہوتی ہے، کہیں پی 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 کی کہیں پی ایم ایل این کی، وہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے کور ڈھانچے کو ہٹ کرتی ہے؟ اب پہلے وہ کہتے تھے 2 اے ٹی ایم ہیں، ایک علیم خان تھے، دوسرے جہانگیر خان ترین تھے. پہلے علیم خان جو ہے وہ فارغ ہو گئے، پھر جے کے ٹی کورٹ سے فارغ ہو گئے جہانگیر خان ترین. اب جہانگیر خان ترین لگتا ہے کہ ان کو سیاست سے بھی جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں نا آپ؟ اب کسی وہ تیسرے کا ذکر کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کو ایک بندہ تو مل جاتا ہے. نہیں تو شیخ صاحب پھر یہ کمزور پارٹی ہوئی تحریک انصاف جو باہر کی تنقید میں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ میری بات مانیں گے کہ لوگوں نے عمران خان کی اس بات کو پسند کیا ہے؟ آپ لوگوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا جی کہ ٹھیک کیا، جو چور ہے اس کو ہٹایا جائے. دیکھیں نا، آپ میرے پروگرام کے حساب سے نہ دیکھیں یا اپنے پروگرام کے حساب سے نہ دیں. آپ کامن آدمی سے جا کے پوچھیں، وہ کہے گا عمران خان نے ٹھیک کیا. صحیح ہے. اور باقی یہ لوگ کہتے رہتے ہیں. اچھا نہیں، یہ ایک پاپولر ڈیسیجن ہے، عوامی ڈیسیجن ہے، عوام کی امنگوں پہ پورا اترتا ہے. لیکن کیا تحریک انصاف سٹرکچرلی طور پہ مضبوط ہوئی ہے، یہ کمزور ہو گئی مزید؟ تحریک استقلال کمزور بھی ہو تو عمران خان ہے، مضبوط بھی ہو تو عمران خان ہے. عمران خان مضبوط ہے تو تحریک انصاف مضبوط ہے. اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف، اور اس نے انصاف کرنا ہے، اور اس لیے عمران خان نے انصاف کرنا ہے. 25 کی فرنزک رپورٹ کو آئی ایم شیور ایز ایگز آر ایگز. اچھا، اب آپ نے بھی بڑا سپورٹ کیا اسد عمر صاحب کو جب وہ فائنانس منسٹر سے ہٹائے گئے. اس وقت تاثر یہ تھا کہ شاید جہانگیر خان ترین صاحب کا اس میں کوئی رول تھا. اس وقت بھی جھگڑا تھا کچھ ویٹ کی سبسڈی وغیرہ. اب آپ کو لگتا ہے کہ اسد عمر واپس آئیں گے؟ اسد عمر ان ہے بڑے آج کل جی. اسد عمر بالکل فٹ فار ہے. نہیں، وہ 7 مہینے جو اس نے باہر لگائے اس سے اس کو کافی سمجھ آ گئی ہے، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کا ماحول کیا ہے. اس 7 مہینے میں صرف میں ہی تھا جو اس کے پاس جایا کرتا تھا، اور ابھی بھی جن کو نکالا صرف میں ہی صبح ان کے گھروں میں گیا ہوں. حفیظ شیخ صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ A1 ہے جی. کیا ہے حفیظ شیخ کو ہوا؟ حفیظ شیخ بڑا فٹ آدمی ہے. حفیظ شیخ کو لوگوں کی رائے جو مرضی ہو، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. پچھلی حکومت میں بھی میری اور اس کی سیٹ اکٹھی تھی، اور اس حکومت میں بھی میری اور سیٹ اس کی اکٹھی ہے. اس سے پہلے بھی میری اور اس کی سیٹ اکٹھی تھی. شیخ حفیظ وہ ہے، شیخ رشید میں ہوں، اس لیے ہمارے نام ساتھ ساتھ تھے. سو ہماری ہر میٹنگ میں چٹ چیٹ ہو جاتی ہے. وہ قائم دائم ہے، وہ نیچے لگا ہوا وزیر نہیں ہے. آرگومنٹ یہ ہے کہ شہزاد ارباب صاحب کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ وہ جہانگیر خان ترین کے قریب تھے. حفیظ شیخ صاحب کو جہانگیر خان ترین لے کر آئے، تو پھر جہانگیر خان ترین کے سارے لوگوں کو اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو حفیظ شیخ کا کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے آپ کی انفارمیشن غلط ہے. میں یہ خبر تو آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کی انفارمیشن غلط. کون سی والی؟ شہزاد ارباب والی یا حفیظ شیخ؟ جہانگیر ترین جو ہے شیخ حفیظ کو لے کر نہیں آئے. اتنی میں تردید کرنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ شیخ حفیظ سے میرا رابطہ ہے مسلسل، جب وزیر تھے بھی اور جب نہیں بھی تھے. مجھے وہ ساری سٹوری پتہ ہے. تو آپ کا جو تردید کرنے کا حق ادھر تک ہی ہے، یا آپ یہ بھی بتائیں گے ان کو پھر کون لے کر آیا؟ وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو. اچھا، تو پھر اسد عمر پھر کیسے واپس آئیں گے؟ اتنا بھی بولا نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھا ہو. نہیں، بولا آپ کو کون سمجھ رہا ہے شیخ صاحب؟ کبھی کسی نے ایسا کبھی کہا، سوچا ہے کہ آپ بولے ہیں؟ نہیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں نا میں ادھر ڈاؤن ٹاؤن کا آدمی ہوں، سیدھا سادہ سا ہوں. مجھے کیا پتا کہ اب کیا میں آپ سے کوئی اور بات میرے منہ میں آنے لگی. شیخ صاحب بھولے تو آپ نہیں ہیں، لیکن آپ نے کچھ مہینے پہلے یہ الزام لگایا کہ مافیا نے چین میں، بیجنگ میں آپ کو دھمکی دی. آپ کو کون دھمکی دے سکتا ہے شیخ صاحب؟ صحیح. میں پیدائشی دھمکیاں، جب ایوب خان کے خلاف میں نکلا ان لوگوں نے مجھے دھمکیاں دی. جب میں یحییٰ خان کے خلاف نکلا انہوں نے دھمکیاں دی. میں بھٹو کے خلاف نکلا. میں اب کس نواز شریف کے خلاف نکلا. میں آپ دیکھیں، آپ یہ تاریخ دیکھیں، یہ 10-12 ٹولہ جو ہے نا جن کا میں نے آپ کو نام لیا ہے، جو اصل مافیا ہے، جو اصل اس ملک کے مالک ہیں. یہ بجلی والے، یہ آرڈیبل آئل پہ میں نے کیس کیا دنیا کا، آپ بھول گئے ہوں گے، دنیا کا نامور کیس تھا. میں نے سارا ان کا خوردنی تیل ناقص پکڑ لیا ٹرین کے ڈبوں میں، اور جب میں ہٹا تو وہ سارا پانی نکل آیا. اب آپ دیکھیں نا، میں جعلی کلاشن کوف میں 7 سال قید ہو گیا. شکر ہے اس میں قید نہیں ہوا، میں پھر وزیر بن گیا.
آپ یہ دیکھیں سارا آڈے بلائے لوگوں نے شہادتیں دی ہوئی، ساری شہادتیں بدل گئی، اور وہ پولیس انسپیکٹر جن کو میں آپ سے کیا عرض کروں، انہوں نے قرآن پہ حلف دیا کہ یہ کلاشنکوف اس کے صوفے کے نیچے سے نکلی ہے، میں 7 سال دھر دیا گیا۔